ڈاکٹر صاحبہ کائنڈلی بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو شہباز شریف صاحب کا جو ہے بڑا وارم ویلکم کیا گیا ریڈ کارپٹ پہ، کائنڈلی ویلکم کے بارے میں پہلے آگاہ کریے گا. Thank you so very much, Umar, for giving me this opportunity to talk about the China's visit. سب سے پہلے اگر ہم ویلکم کی بات کریں تو شہباز شریف صاحب کا جو ویلکم ہے ہمیشہ سے چائنا میں بڑا بہترین رہا ہے، لیکن اگر ہم مارکہ حق کے بعد اس ویلکم کی بات کریں تو میرے خیال میں یہ ویلکم ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. آپ کو پتا ہے کہ ریڈ کارپٹ پہ ان کا استقبال کیا گیا اور جس طرح سے جس پرتپاک طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا ہے، یہ پاکستان کی فتح ہے، یہ پاکستان کی فتح کی نوید ہے. اور اسی ایس سی او کانفرنس میں جہاں پہ مودی صاحب بھی موجود ہیں اور جہاں پہ شہباز شریف صاحب بھی موجود ہیں، وہاں پر جو سفارتی محاذ ہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم کل کی بات کریں 31 اگست کو کہ جب شہباز شریف صاحب نے تیانجن یونیورسٹی کے اندر خطاب کرتے ہوئے پاک چین دوستی کو پائیدار قرار دیا اور سلک روٹ کی طرح جو ہے انہوں نے اس کو درینہ قرار دیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سفارتی محاذ پہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح ہے. اور وہیں پر اگر ہم دوسری جانب دیکھیں تو مودی صاحب کہیں پر نظر نہیں آ رہے. اگر آپ دیکھیں تو مودی صاحب انڈیا صرف اس چیز پہ فخر کر رہا ہے کہ مودی صاحب نے جو شی جن پنگ ہیں ان کو ایک مون سٹون کا بول اور 2 سلور چاپ اسٹک جو ہیں وہ گفٹ کی ہیں، تو ان کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. جبکہ دوسری جانب دیکھیں تو پاکستان اب جو اعلامیہ جاری ہوا ہے ایس سی او کا، اس میں پاکستان کے جو دہشت گردی کے خلاف ایک موقف تھا اس کی تائید کی گئی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے، ہمارے وزیر اعظم کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے سفارتی محاذ سے بھی انڈیا کو شکست دی ہے. جی مس، پہلے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی جب اپوزیشن میں تھے تو چین کے حوالے سے بڑے نیگیٹو ان کے جو ہے تھنکنگ تھی اور بڑے منفی ان کے خیالات تھے اور بڑے منفی بیانات دیتے رہے، تو اب جو ہے یہ ایک دم سے جھکے ہیں، کیا کہنا چاہیں گی اس پہ؟ دیکھیں، جھکنے کی بات تو ایک الگ ہے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ 10 مئی کے بعد سے جو پاکستان ہے وہ اتنا ڈفرینٹ ہے کہ اب اس مارکہ حق کے بعد جو بھارت ہے وہ سفارتی محاذ پہ تنہا نظر آ رہا ہے. آپ نے کل دیکھا کہ جب شہباز شریف صاحب نے ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے اور وہاں پہ جتنے بھی سربراہان موجود ہیں وہاں پر جس طریقے سے شہباز شریف صاحب کی ان کے ساتھ گفتگو یا میل جول چل رہا ہے، وہاں پہ مودی صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے، تو وہ اس سفارتی محاذ پہ بھی ہار گئے ہیں. اس مارکہ حق میں تو انہوں نے شکست حاصل کی ہی کی اور اب وہ سفارتی محاذ پر بھی آپ سب کو تنہا نظر آ رہے ہیں. اور جہاں تک بات ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ بہت زیادہ نیگیٹو کامنٹنگ چائنا کے خلاف کر رہے تھے، اب کیونکہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ پوری دنیا میں اتنی زیادہ اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ اب چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے جو مودی صاحب ہیں ان کو چائنا جو کہ ایک سیکنڈ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ ہے اس کا ساتھ دینا پڑے گا. اس کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کو ان کے حق میں بیانات دینے پڑیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، اس کے اندر کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی جو مودی صاحب ہیں وہ اس سفارتی محاذ پہ اور اس ایس سی او کانفرنس کی اگر اسپیسیفکلی میں بات کروں تو وہاں پر بھی کوئی خاصے لائم لائٹ لیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ڈاکٹر صاحبہ، شنگھائی تعاون تنظیم کے اس اجلاس کے موقع پہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے علامہ محمد اقبال کا جو وہ کوٹ کیا کہ 100 سال پہلے جو علامہ محمد اقبال ڈاکٹر صاحب نے جو کہا تھا کہ چین ترقی کرے گا، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ جی دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ شاعر مشرق کا جو ہے وہ بھی وہاں پہ ذکر آیا ہے. اور جس طرح سے شاعر مشرق نے 100 سال پہلے فورسی کر لیا تھا کہ چائنا جو ہے وہ پوری دنیا پہ ترقی کرے گا اور ایک بہت لارجسٹ اکانومی بنے گا، ایک اسٹرانگ ملک بنے گا، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ 100 سال پہلے تو اس چیز کی پیشن گوئی کی گئی تھی، لیکن آج جس طریقے سے پاکستان اور چین جو ہے وہ آپس میں دوست ہیں، ایک دوستی لے کر آگے چل رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اور جب آپ کو یاد ہے کہ ہمارے شاعر مشرق نے یہ کہا تھا کہ اگر مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، وہ بات بھی بالکل ٹھیک نکلی. اور جب چائنا کی ترقی کو انہوں نے فورسی کیا تو چائنا جو ہے وہ آج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے ہر محاذ پہ، اور پاکستان جو ہے وہ کسی بھی محاذ پر اکیلا نظر نہیں آتا، کوئی ساتھ دے نہ دے، لیکن پاکستان اور چین کی دوستی ایسی ہے کہ یہ دونوں ہمیشہ اچھے اور برے وقت دونوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں.